بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارية فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. صدق اللہ العظیم. جو سورج شروع ہو رہی ہے وہ سورہ حاقہ، وہ ثابت ہو چکنے والی کیا ہے؟ وہ ثابت ہو چکنے والی تم کو کیا معلوم کہ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ اس کو جھٹلایا سمود نے اور عاد نے. پس جو سمود تھے وہ ایک زور کی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، جو عاد تھے وہ برباد کر دیے گئے ایک ٹھنڈی سناٹی کی ہوا سے جو ہاتھوں سے نکلی چلی جا رہی تھی. 7 رات اور 8 دن ان پر جو ہوا مسلط کر دی گئی مسلسل، تو وہ اس طرح پڑے تھے گویا کہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، کھجور کے درخت کے کھوکھلے تنے سے اس طرح پڑے تھے لوگ. کیا تم ان میں سے کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہیں؟ اسی طرح فرعون بھی آیا ان سے پہلے، اور جو بستیاں الٹ دی گئیں، بہت ساری خطائیں کرتے رہے وہ لوگ. اپنے رسولوں کو حکم نہ مانا تو ہم نے ان کو پکڑنا، ایسا پکڑا جو بہت سخت پکڑنا تھا ہمارا. اور جب پانی حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو چلتی ہوئی کشتی میں سوار کیا تاکہ یہ بات تمہارے لیے نصیحت ہو اور یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں. پھر جب سور پھونکا جائے گا ایک بار پھونکنا، اور زمین جو ہے اٹھا دی جائے گی، پہاڑ کوٹ کر جو ہے ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس وقت جو ہونے والا واقعہ ہے وہ ہو جائے گا. جیسا کہ معلوم ہو رہا ہے ترجمے سے، اور سورت کا نام ہی الحاقہ، حق ثابت ہونے والی، حقیقت. دوسرے الفاظ قیامت ایک حقیقت ہے، ہاں یہ ہو کر رہنے والی ہے. الحاقہ حق ثابت ہونے والی اور حق کو ثابت کرنے والی، دونوں معنی لکھے اس کے. حق خود بھی ثابت ہونے والی، ہو کر رہنے والی، اور جو واقعات ہونے والے ہیں وہ اس کو بھی ثابت کرنے والی ہے. حق کو حق ثابت کرنے والی، باطل کو باطل ثابت کرنے والی. تو خلاصہ تفسیر میں حضرت نے لکھا ہے وہ ہونے والی کیا ہے؟ آپ کو کچھ خبر ہے وہ کیسی چیز ہے؟ اس کو کس نے بیان کیا؟ وما ادراک ما الحاقہ، تم کس نے بیان کیا کیا ہے؟ تو یہ جو سوالات ہیں، یہ بعض وقت سوالات کس لیے کی جاتی ہیں معلوم ہے کیا؟ اسے معلومات حل، یہ صرف جو ہے اس کی وہ جو کتنی جو ہے عظیم ہوگی اس کو بتانے کے لیے. کیسا مارا میں بولتے ہیں تو سوال کیا کیسا مارا، وہ بولنے کے لیے نہیں، میرا مار کیسا تھا تم کو یہ بتانے کے لیے. تو قیامت یہ واقعہ کیسا ہے، کیسا ہونے والا ہے کہ تم کس نے بتایا ہے، یہ مطلب جو ہے نا عظیم جو ہے حقیقت ثابت ہونے والی، یہ ہے اس کا مطلب. یہ استفہامات جو ہے یعنی کوشچنز جو ہے تحویل کے لیے ہیں، تعظیم کے لیے کہ اتنی بڑی اتنا بڑا واقعہ ہونے والا ہے، ایسا ہولناک واقعہ پیش آنے والا ہے پوری دنیا میں. سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا، تو قیامت کے بہت سے نام ہیں اس کے اندر، حاقہ، قاریہ، واقعہ، یہ سب قیامت کے مختلف نام ہیں، اور ایک ایک پہلو کو ظاہر کرتے ہیں. ایک ایک پہلو کیا ہے قیامت کا وہ ظاہر کرتا ہے. سمود کو ایک زور کی آواز نے ہلاک کر دیا. نبی علیہ السلام نے ایک زور سے چیخ ماری، سب کے سب جو ہے مرے پڑ گئے سمود قوم سے. اور عاد جو قوم ہے ایک ایسی تند و تیز ہوا ان پر مسلط کر دی گئی
جو 7 رات اور 8 دن دوسری جگہ آتا ہے کہ وہ جو ہے یومن نہیں ساتن منحوس دن، تو پورا ہفتہ 6 ماہ، کون سا دن منحوس نہیں یاد رکھو، اسی پہلے صورتوں میں آ کے تو یومن نہیں ساتن منحوس دنوں کے اندر، وہ دن ان کے لیے منحوس تھے، ہمارے لیے نہیں، اور ہفتہ 7 دن کا ہوتا ہے، تو 7 دن اور 8 رات پورا ہفتہ آ گیا ہو، یہ کیا ہے سب لیالن 7 رات اور 8 دن. تو مفسر نے لکھا ہے کہ بدھ کے دن شروع ہوا تھا اور دوسرے بدھ تک چلتا رہا. تو اب کون سا دن بچا ہوں؟ 7 دن منوج چندر کا ہونا، شنیوار ہے بہت شنی رہے نکو کروں سب دن برابر ہے ہمارے پاس. ہاں فضیلت والا دن ہے جمعہ جو ہے بڑی برکت والا دن ہے، بہت جو ہے عظمت والا دن ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں. لیکن کون سا دن برا نہیں، اس دن منحوس دن، شنی والا دن نہیں، یہ شنیوار ادھر ہی کسی دن برا سمجھ رہے تھے، کوئی دن برا نہیں یاد رکھو. خصوماً لگاتار اس طرح سے وہ آتا رہا. مسلسل ان پر مسلط کر دی گئی. اگر آپ اس وقت وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ اس طرح گرے ہوئے جیسے کھجور کے درخت کے تنے کاٹ کر ڈالے جاتے ہیں بس پڑے رہنے، بہت اونچے پورے تھے. قوم آج جو ہے انسانوں کا جو بہت اونچا تھا، موٹے تازے تھے، سب کم ہوتے ہوتے اب یہ لیول کو آ گئے، قد کم ہوتے ہوتے اب یہ لیول کو آ گیا ہمارا. اور جنت میں وہی 60 گز ہوگا انسان، ہر انسان 60 گز ہوگا، کوئی پست قد نہیں رہے گا. ادھر لوگ پست قد کے پریشان ہوتے کیا کرنا، پست قد نہیں، سب کی قد برابر کر دی جائے گی، کوئی بدصورت نہیں رہے گا. اور پھر جنت کے اس میں آتا ہے کہ جو ہے جمعہ کے دن جب جائیں گے وہاں تو ان کو جو ہے جو چاہیے شکل اختیار کرے گا انسان، اچھی سی شکل ہے، اب میری شکل ایسی ہے، میں ویسا بننا چاہوں گا تو ویسا بنے گا. اب میک اپ کر لیتے نا لوگ، میک اپ کر لے کیوں بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یا پلاسٹک سرجری کر لے کو، لیکن ایسا کہ آپ نے پلاسٹک سرجری کر لیجیے نہیں اس تو پلاسٹک سرجری کر لے گا تو وہاں جو ہے ویسا نہیں، تمہارا دل چاہے گا کہ ایسی اچھی صورت میری ہو جائے، جیسی تم چاہیے وہی صورت بن جائے گی اچھی سے اچھی. تو جو ہے یہ کھوکھلے تنے کی طرح پڑے تھے. کیا تم ان میں کسی کو بچا ہوا دیکھتے ہیں؟ کہاں سے بچیں گے وہ تو. اس زمانے میں ایسے مضبوط تھے، کوئی آدمی ان میں کا اگر مٹھی مارتا تھا اپنا کچھ مارتا تو زمین ادھر اتنا مضبوط تھا. آج مارے تو ہمارا ذرا زور سے پڑا تھا برفی جا کو خون آنے شروع ہوتا ہم نا، ویسا نہیں تھا، اتنے مضبوط تھے. ویسے اللہ تعالیٰ نے بنائی تھی ان لوگوں کیونکہ بہت دراز قد تھے. کیا تم کو ان میں سے کوئی بچاؤ نظر آتا ہے؟ اور اس سے پہلے فرعون اور قوم لوط کی بستیاں بڑے بڑے قصور کیے. فرعون تو خدا کا دعویٰ کیا، دیکھ رہے ہیں آپ. تو فعصوا رسول ربہم، انہوں نے اپنے رب رسولوں کی نافرمانی کی، پھر ہم نے ان کو ایسا پکڑا جو بہت سخت پکڑنا تھا. جن لوگوں پر دنیا میں عذاب ہے ان کا ذکر چلا ہے، قوم عاد، قوم سمود، فرعون، قوم لوط. اب اس کے بعد جو ہے سب سے پہلے تو ہم نے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، سب سے پہلے تو جو ہے انا لما تغل ماؤ، اور جب پانی حد سے بڑھ گیا، طغیانی دریا میں طغیانی آ گئی، پانی اتنا اللہ تعالیٰ نے کہ اے آسمان برسنا شروع کر دے، اے زمین اپنے جو ہے فوارے چھوڑ دے، اپنے جھرے چھوڑ دے، بس نیچے سے پانی ابل رہا ہے. وفارت تنور، پانی کہاں سے نکلا؟ چولہوں سے پانی نکل رہا ہے. محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے اور حقیقت بھی ہے. پانی جب زمین کا پانی زیادہ ہوتا ہے چولہوں میں پانی آنے لگتا ہے. کیا سب چولہے میں پانی آ رہا ہے؟ کہاں پکانا ہے؟ بارش لگی تھی ہمارے بچپن میں، چولہے میں پانی سب آ رہا ہے، کہاں پکانا سوال ہے. تو پانی بھی اللہ کے حکم سے برستا ہے. تو اتنا پانی آ گیا تو کشتی میں ہم نے سوار کیا تھا تم کو، حملناکم فی الجاریہ، چلنے والی کشتی میں ان کو سوار کیا تھا. نوح علیہ السلام جو کشتی بنائے تھے انہی کی اولاد بچی ہوئی. تم کو جو فرمایا ہے ہمیں کہاں تھے، تمہیں نہیں، تمہارے باپ دادا تھے. انہی کی 3 بیٹوں سے دنیا چلی ہے، سام، حام اور یاسف، انہی کی سے پوری دنیا ہے. ہم نے تم کو سوار کیا تاکہ تم اس کو یاد رکھو، اور جو نصیحت یاد رکھنے والے کان ہیں ان کو سن لیں. آج بھی کتنے کیپسائز بوٹ کیپسائز ہو گئی، فلاں کتنے آ رہا تھا، ایک ہفتے میں 2 مرتبہ آیا ہو. چلنے والی کشتی نہ ڈوب گئی. کشتیاں کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے. اللہ کیوں چل رہی کشتی معلوم ہے؟ والفلک تجری فی البحر بما ينفع الناس، کتنی بڑی نشانی ہے. پہلے تو خالی ہوا اور پانی کی بہاؤ چلتی تھی، اب تمہارے مشینیں آ گئیں. مشینیں آنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کنٹرول لے گا، سمجھو. زور کی ہوا آ سکتی ہے، پانی کے اندر جو ہے
ایسی جو ہے لہریں آ سکتی ہیں، ڈبا سکتی ہیں، ڈب گئی 2 پرسوں ہی اس ہفتے کے اندر جو 2 کشتیوں کو ڈوبنے کا ذکر ہے۔ اس صورت میں قیامت کے ہولناک واقعات کا بیان ہے، پھر وہاں کفار اور مجرمین کی سزا اور مومنین اور متقین کی جزا کا ذکر ہے۔ قیامت میں قرآن کے بہت سے نام ہیں، اس میں اس کو حاقہ کے لفظ سے، پھر قاریہ، واقعہ سے، یہ سب قیامت کے نام۔ حاقہ کے معنی حق ثابت ہونے والی اور دوسری چیزوں کو حق ثابت کرنے والی۔ قیامت پر لفظ دونوں معنوں کے اعتبار سے صادق آتا ہے۔ قیامت خود بھی حقیقت ہے اور اس کا واقع ہونا یقینی ہے، اور قیامت کے دن ایمان والوں کے لیے جنت اور کافروں کے جہنم کا ثابت کرنے والی، مقرر کرنے والی۔ قیامت عیز معلوم ہونا، کیا معلوم ہوتا ہے؟ کون دیکھ کا ہے؟ ہاں دیکھ کے چلو کیا ہوتا ہے، دیکھیں گے ایک بار۔ ایسی حقیقت ہے کہ ہو کر رہنے والی ہے، تمہارے انکار کرنے سے جو ہے نہیں ہونے والی کچھ نہیں ہے، رکنے والی نہیں۔ سوال کو بار بار جو پیش کیا گیا ہے، تمہیں کیا معلوم، الحق کا وما ادراک، جو سوال کو اس لیے کہ ایسے حیرت انگیز واقعات ہونے والے ہیں وہاں۔ بعض روایت میں آیا کہ بدھ کی صبح سے یہ آندھی شروع ہوئی تھی قوم عاد پر، اور دوسرے بدھ تک ہوئی، تو پورے 8 دن ہو گئے، 8 دن اور 7 راتیں آ گئی۔ فیضا، یہ سب دنیا کے اندر یہ عذاب ان کا ہوا، اور آگے دوسرا عذاب کیا ہونے والا ہے سنو بتائیں گے۔ فیضا نفخ فی الصور، پھر سور پھونکا جائے گا۔ اب تو ہیں عالم برزخ کے اندر اپنا عذاب چک رہے ہیں وہ، اب پورے دنیا والوں کو ایک بار جو ہے ہم جو ہے ان کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ فیضا نفخ فی الصور نفخۃ واحدہ، ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ ترمذی میں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سور کوئی سینگ کی شکل کی چیز ہوگی، نرسنگا جو ہوتا ہے نا، سینگ کی شکل ہوگی، اس میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا۔ تو اسرائیل علیہ السلام جو ہے سور پھونکیں گے، اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ ایک بار کہا گیا ہے ایک ایسی مسلسل آواز ہوگی یہاں تک کہ سب لوگ مر جائیں گے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں قیامت میں سور پھونکنے کے لیے 2 سور ثابت ہیں۔ پہلے کو نفخہ اولا یا نفخہ صعیق کہا جاتا ہے، جس کے متعلق قرآن میں کہ صعیق من فی السماوات و فی الارض، اس سور پھونکنے کے بعد تمام زمین آسمان والے سب کے سب جو بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے۔ اسی بے ہوشی کی میں سب کو موت آئے گی، پہلے تو بے ہوش ہو جائیں گے، اس کے بعد مر جائیں گے سب۔ دوسرا نفخہ اولا، نفخہ ثانیہ جس کو نفخہ بعث کہا جاتا ہے، بعث کے معنی مردے کے ہیں۔ اس نفخے کے بعد سب مردے پھر زندہ ہو جائیں گے۔ ثم نفخ فی اخری فاذا هم قیام ینظرون، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ جو ہے مردے جو مر گئے تھے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اب یہ اللہ کی قدرت ہے، سور پھونکنے کے بعد مر جانا، سور پھونکنے کے بعد اٹھنا، دونوں بھی سور سے جو ہو رہا ہے۔ بعض روایت میں ان دونوں نفخوں سے پہلے ایک تیسرے نفخے کا ذکر ہے جس کا نام نفخہ فز ہے۔ روایات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پہلی ہی کا شروع میں جب گھبراہٹ کا جو سور کہا گیا تھا، پھر آتے کیا ہو رہا ہے، گھبرے ہوتے تھے، سب بے ہوش ہو جائیں گے، بس اسی پہلے کچھ کنٹینیوٹی کو کہا گیا ہے 2 اصل۔ تو قیامت کس طرح آئے گی؟ تو قیامت آنے سے پہلے جو ہے قیامت کے نمونے ہم سزا دے سکتے ہیں کہ نہیں، دیکھو اس پر تم غور کرو، کس طرح ہم نے قوم سمود کو جو ہے دنیا کے درجے سزا دی، قوم عاد کو سزا دی، فرعون کو سزا دی، کتنا بلوا لگا، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب اعلیٰ ہوں، وہ کہتا تھا میں، دیکھ رہے نہیں یہ ملک کی مصر کس کا ہے، نہریں کسی حکم سے بچ نہیں، وہ کیا بولتا تھا۔ تو یہ ساری قومیں اپنے زمانے کی بہت بڑی طاقتور، مضبوط اور متمدن، یہ کہنا چاہیے سویلائزڈ کہنا چاہیے وہ زمانے کے لحاظ سے۔ ابھی تک ان کے یہ معلوم ہے قوم سمود کی بنائے ہوئے مکانہ یہ جو ہے پہاڑ کو تراش کے اب تک موجود ہے، اور سمود الذین جابوا الصخر بالواد، وادیوں کے اندر جو پہاڑ تراشے تھے اب تک موجود ہیں، معلوم تو زمانہ ہو گیا کہ ہزاروں سال ہو گئے لیکن اب تک موجود ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں قوم لوط کا، الٹی ہوئی بستیاں، ڈیڈ سی آج بھی موجود ہے، بحر مردار آج موجود ہے، دیکھو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ثابت کر رہی ہیں کہ جو ہے اللہ تعالیٰ سزا دنیا میں بھی دیے ہیں، اور وہاں سزا ایسی سخت ہے، تم بھی اگر ان کا تمہارے نشانات ہیں یہ سب تم اس سے عبرت نہ پکڑو گے تو تمہارا اندر دنیا میں ہونے والا مرنے کے بعد تو سخت سزا ہے۔ کب ہونے والا مرنے کے بعد؟ جب کہ سور پھونکا جائے گا، یہ سوال ہے، کب ضابطے میں کب بولنا وہ ہے، وہ اللہ کے سوا اس کو کوئی علم نہیں ہے۔
قیامت کب آنے والی ہے اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. وہ کیسے آئے گی بتایا جا رہا ہے. ایک سور پھونکا جائے گا, سارے لوگ جو ہے ختم ہو جائیں گے, مر جائیں گے. پھر اور کتنا لمبا عرصہ رہے گا, پھر اور دوسرا سور پھونکا جائے, سب اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے. تو یہ دنیا کے اندر آج بھی وہ نشانات مٹے نہیں, ان کے نشانات موجود ہیں. تو یہ خاص طور پر عرب کے لوگ جو ہے, مکہ کے لوگ سفروں کو جایا کرتے تھے گرمی اور سردی کے اندر. جو ہے ایک سفر جہاں گرم سردی کے زمانے کے اندر گرم ملک جاتے تھے, اور گرمی کے زمانے سردی میں سفر کرتے تھے, تاکہ وہاں جو ہے کلائمیٹ اچھی رہے ان کے لیے. وہ خیال سے جا کے سفر کرتے تھے, 2 مرتبہ سفر کرتے تھے. لإلاف قریش إلاف رحلۃ الشتاء والصيف, سردی اور گرمی کے سفر ان کے ہوا کرتے تھے. تو سب یہ پڑھتی تھی بستیاں سب. وہ دیکھو تمہیں دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے, کیا انجام ہوا ان کا, کیسا انجام ہوا. تو اگر تم دنیا میں اللہ کی رسولوں کا انکار کرو گے, خدا کی توحید کا انکار کرو گے, دنیا کے اندر ہی تم کو سزا ملنے والی ہے. آخری سزا تو الگ ہے. تو یہ انہی کے لیے نہیں بلکہ سارے دنیا والوں کے لیے. بظاہر لوگ بہت بڑے, امریکہ بہت بڑا ہو گیا سمجھو, یا کون سا برٹش بہت بڑے بڑے ہو گئے, لیکن جو ہے اللہ کی سزا سے بچ سکتا نہیں ہوتا. دنیا کے اندر بھی اللہ سزا دینے والے ہیں. دنیا کی سزا پوری نہیں ہوتی. جیسا کہ پرسوں آپ کے سامنے بات آئی ہے, آخرت کیوں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جو ہے ان کو پورا بدلہ دیا جائے. کبھی مجرم, اکثر مجرم بچ ہی جاتا ہے. مجرم جو ہے بچ جاتے ہیں دنیا کے, اور جو ہے قانون ایسا نہیں ہے کہ سب کو پکڑ سکے. قانون ایسا نہیں سارے لوگوں کو پکڑ سکے. قانون کی ضرورت سے بچ جاتے ہیں بہت سے لوگ. تو ایسا قانون چاہیے جہاں انصاف کے مطابق جو ہے, انصاف پر مبنی جو ہے ان کا فیصلہ کیا جائے, تو وہی آخرت ہے. تو یہاں جو ہے پہلے آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے جو ہے ان لوگوں کو دنیا میں سزا ملی ہے, آخرت کی سزا کا یقین کر لو اس سے, وہ تو ڈیفینیٹ ہے. جب وہ واقعہ ہو پڑے گا اس دن جو ہونے والا واقعہ ہو جائے گا, کیسا ہو جائے گا؟ جب کہ آسمان پھٹ جائے گا اور بکھر جائے گا. آسمان جو بالکل صاف ہموار ہے, سب پھٹ جائے گا, اور فرشتے جو ہے آسمان کنارے چلے جائیں گے, تمام فرشتے کنارے ہو جائیں گے. یحملوا عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ, اور 8 فرشتے جو ہے اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوں گے. وہ اللہ کا عرش وغیرہ سب چیزیں, یہ تو سب ہم کو جو ہے کل معلوم ہونے والا ہے. عرش کیسا ہے, کہ اللہ اس پر بیٹھے, یہ سب ایسے سوالات نہیں کرنا ہے. بس یحملوا عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ یومئذ تورزون لا تخفی منکم خافیہ. اس دن سب اس کے حضور پیش کیے جاؤ گے, یو ول بی پریزنٹڈ, تمہاری کوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. آج چھپا رہا ہے آدمی, یہ چھپا رہا ہے, وہ چھپا رہا ہے, چھپاتا ہے. دل کی باتوں کو چھپا لیتا ہے, دل کی نیتوں کو چھپاتا ہے. کل یوم تبلی السرائر, تمہارے سینے کے راز کھول دیے جائیں گے. کیا کرے گا؟ نہیں صاحب میں وہ نہیں کر رہا ہوں, اچھا وہی تو کیا بول رہا ہوں. دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ کھول دیں گے. بس صرف ظاہری اعمال ہی نہیں بلکہ تمہارے دل کے راز بھی کھول دیے جائیں گے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. پھر جس کا اعمال نامہ جو ہے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا, وہ کامیاب ہو جائے گا. کہ دیکھو ایک دم 5 سال بچہ لاتا ہے, لو میرا رزلٹ دو, میرا رزلٹ دو, بچہ لاتا 5 سال. پہلے سال کیا کرتا ہے, منہ والے کو منہ پر چہرے پر اس کی جو ہے سیاہی چھائی رہتی, ہاں غمگین ہو کے جو چھپا لیتا, کیا بولنا, کیا دینا, کیا ہے رہے تیرا, کیا نہیں لے ہوا, کیا نہیں, کیوں بولتا کیا نہیں, ایک سب جو میں تفیل ہوا ہوتے بچہ, وہ بچہ کیا کہ وہاں کا حل بس. وہ فی عیشت راضیہ, وہ جو ہے عیش میں رہے گا. فی جنت عالیہ, اونچی جنتوں میں رہے گا. قطوفہ دانیہ, جس کے پھل جھکے ہوں گے. آج کوئی پھل لینا ہے کتنا مشکل ہوتی ہے آدمی کو, بازار میں جا خریدے, باغ رہا تو باغ میں جا کو چڑکو کر کو اتار کو وہاں سے لینا. ایسا نہیں بیٹھے بیٹھے آپ پھل کھانا, پھل آئے گا. تو یہ دیکھو جنت کے پھل ایسے گے, تمہارا بیٹھے بیٹھے جی چاہ رہا ہے وہ پھل کھانا لے, وہ پھل آ جائے گا. تم توڑتے ذرا پھل لگ جائے گا وہاں. یہ دیکھو ہر پھل کا مزہ الگ رہے گا. کلو وشربو ہنیم بما اسلفتم فی ایام الخالیہ, کہا جائے گا تم کھاؤ پیو اس کا بدلہ جو تم اپنے دنیا کی زندگی میں تم نیک اعمال کرتے ہو, اس کا بدلہ کھاؤ. بس جو کافر اور مشرک ہے اس کا باقی بیان کے کل پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.